اور اس سے مراد آپ کے ایفرٹس بھی. آپ نے کوشش کی، آپ نے محنت کی، آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی محنت پر آپ کو یہ ملنا چاہیے، لیکن آپ کو اتنا ملا. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ اس پر کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس پر راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. تو یہ مختلف ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جنت کی الاٹمنٹ ان کے لیے ہے. خوشخبری دے دو، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو. کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی یا بڑی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو ان کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. تو ان کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے. اور یہ جو پہلا سٹیپ اٹھاتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنے مسائل کا، اپنی پریشانیوں کا شکوہ مخلوق کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے جا کر بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے ہیں. اور ہم پہلے مخلوق کے پاس جاتے ہیں، ہم پہلے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے ہیلپ مانگتے ہیں. جب مخلوق سے تھک جاتے ہیں پھر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں آخر میں. جبکہ امت توحید کا جو پہلا درس ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ پر کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو پہلے اللہ کے دروازے پر جائیں، ہیلپ لیں اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھ لیں، مدد مانگ لیں، پھر اسباب اپنائیں، پھر دوستوں کو بھی فون کریں، پھر لوگوں سے بھی بات کریں، پھر چلیں، وسائل تلاش کریں، کوشش کریں. لیکن آپ پہلے وسائل کی طرف بھاگتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے پہلے بھائی کو فون کیا، پہلے باپ کو فون کیا، پہلے فلاں کو فون کیا. یہ کون ہے؟ غیر اللہ نہیں تو کون ہے؟ تو پہلے ہم غیر اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں. جب غیر اللہ سے مایوسی ہو جاتی ہے پھر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں. تو یہ الٹا راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے کہ جب ہمیں مشکل آئے، مشکلات اس دنیا کی نیچر ہے، اس زندگی کی نیچر ہے، آئیں گی. یہ دل کی دھڑکن کی طرح ہے، یوں 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 یوں. آج مشکل کبھی زیادہ، کبھی تھوڑی، کبھی یہ والی کبھی وہ والی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ مشکلات بدلتی. اگر ایک ہی مشکلات رہتی تو کیسے جیتے؟ تو جو لوگ یہ صبر کرنے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر. تو خلاصہ ہمارا جو ہم نے اس درس سے سیکھا کہ اس دنیا کے اندر ہم پر مشکلات آئیں گی. ان مشکلات سے کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہے، کوئی اس سے الگ نہیں ہے. چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، بزنس مین ہے، بے روزگار ہے، سب کی زندگی میں مشکلات ہیں. اس مشکلات کے وقت میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جیسے مشکلات آ جائیں، جیسے کوئی پریشانی آ جائے، جیسے کوئی بیماری آ جائے، تو ہماری زبان سے جو پہلا جملہ نکلنا چاہیے وہ کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اصابتہم مصیبہ، کوئی مصیبت نکرہ ہے، کوئی مصیبت، چھوٹی بڑی کوئی مصیبت، صرف موت نہیں. جب بھی کوئی مصیبت ہے تو ہماری زبان سے پہلا جملہ کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس مشقت سے نکلنے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لیں کہ اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، اب آپ بھی اس سے نکال سکتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. یہ دوسرا کام ہے. اس کے بعد آپ اسباب کی طرف جائیں، اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پر مشکل ہے اور فوراً آپ غیر اللہ کو سے رابطہ کریں. تو جب غیر اللہ سے رابطہ کریں گے، جب انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جاتا ہے نا، تو اللہ اس کو صحیح ذلیل کرواتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ صحیح ذلیل ہوتا ہے جب اچھی طرح سے پٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے اور پھر بات کرتا ہے. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب پہلے آپ اللہ کی طرف جائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے. ان اللہ مع الصابرین. جب اللہ آپ کے ساتھ ہو گئے نا تو آپ مشکلات سے نکلنا بہت آسان ہے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.